تو آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم ایک ایسی تفصیلی دستاویزی فلم پر بات کرنے والے ہیں جو پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جرت، ان کے زبردست مشنز اور مستقبل کے ایک انتہائی خیالی یعنی 2025 کے منظرنامے پر مبنی ہے۔ یہ ماخذ دراصل ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ماضی کی شاندار کامیابیوں کو مستقبل کی جنگی حکمت عملی کے ساتھ ایک بیانیے کی شکل میں جوڑا جاتا ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ چیزوں کو آسان رکھنے کے لیے اس جائزے کو ہم نے ان 5 کلیدی حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں ہم 2019 کے ہیروز سے لے کر جنگی ٹیکنالوجی اور عوامی حمایت تک کا سفر طے کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں حصہ 1 کی، 2019 کے تاریخی ہیرو اور فضائی حدود کا دفاع۔ یہ دستاویزی فلم اپنی کہانی کی بنیاد 27 فروری 2019 کے ان حقیقی اور سنسنی خیز واقعات پر رکھتی ہے۔ اس دن کی ٹینشن، اس کا اندازہ آپ اس ڈرامائی ریڈیو وارننگ سے لگا سکتے ہیں جو مبینہ طور پر بھارتی طیاروں کو دی گئی تھی کہ واپس مڑ جائیں یا پھر گرائے جانے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ایک جملہ ہی اس وقت کی کشیدگی اور فضائیہ کے فوری رد عمل کو سمجھنے کے لیے کافی۔ جب بات ہو اس کشیدہ واقعے کی تو دستاویزی فلم کی تمام تر توجہ ہمارے اصل ہیروز پر مرکوز ہو جاتی ہے، خاص طور پر ونگ کمانڈر نعمان علی خان کا وہ تاریخی کارنامہ۔ ذرا تصور کریں، انہوں نے محض چند سیکنڈز کے اندر مخالف کا طیارہ گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے بالکل ساتھ اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے ایک اور طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس بے مثال جرت پر دستاویزی فلم ہائی لائٹ کرتی ہے کہ قوم نے انہیں ستارہ جرت اور تمغہ جرت جیسے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا۔ ہیں حصہ 2 کی طرف، ماضی کا شاندار ورثہ اور فضائی تاریخ کی ایک میراث۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، ماخذ 2019 کے ان واقعات کو کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک پوری تاریخ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یعنی 1965 کے چھم سیکٹر میں سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی کا 4 طیارے گرانا ہو، یا پھر ایم عالم کا وہ مشہور زمانہ 1 منٹ میں 5 طیارے گرانے کا تاریخی ریکارڈ، ان سب کو ملا کر یہ بیانیہ ہمیں بتاتا ہے کہ فضائی برتری کی یہ میراث 1965 سے آج تک بالکل اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حصہ 3 پر، 2025 آپریشن بنیاد مرصوص، جو کہ ایک تصوراتی مستقبل کی عکاسی کرتا ہے۔ سے بیانیہ ایک بہت ہی حیران کن اور تفصیلی موڑ لیتا ہے۔ مئی 2025 کا ایک مکمل طور پر خیالی جنگی منظرنامہ۔ ماخذ دعویٰ کرتا ہے کہ اس فرضی تصادم میں 125 جنگی طیارے بیک وقت فضا میں ہوں گے، جن میں سے 80 بھارتی اور 45 پاکستانی طیارے ایک دوسرے کے مدِ مقابل آئیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نمبر۔ یہ سب کتنی دیر چلے گا؟ ماخذ پیش گوئی کرتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈاگ فائٹ ہوگی جو محض 60 منٹ یعنی پورے 1 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ دستاویزی فلم اسے جدید تاریخ میں 1973 کی اسرائیل مصر جنگ کے بعد سب سے بڑے فضائی تصادم کے طور پر پیش کر کے اس منظرنامے کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ خیالی آپریشن میں جو نتائج بتائے گئے ہیں وہ ایک مکمل یک طرفہ کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی حتمی اسکور 6-0۔ دستاویزی فلم باقاعدہ دعویٰ کرتی ہے کہ کون سا طیارہ کہاں گرے گا، جیسے اننت ناگ، پامپور، پلوامہ اور بھٹنڈا میں تباہی کے مبینہ مقامات کی تفصیلی فہرست دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی ملی کیسے؟ تو ہمارا حصہ 4 اسی بارے میں ہے، جنگی ٹیکنالوجی کی برتری اور اس کے پیچھے موجود حکمت عملی۔ شاندار تصوراتی فتح کی بنیاد میں ایک کمال کا ٹیکنالوجیکل ٹیم ورک دکھایا گیا ہے۔ دستاویزی فلم بتاتی ہے کہ کیسے چینی ساختہ J-10C طیاروں نے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا اور مخالف ریڈارز کو جیم کر کے اپنے ساتھیوں کو ایک شیلڈ فراہم کی، اور بالکل اسی دوران JF-17 تھنڈر نے مین اسٹرائکر کا کردار ادا کرتے ہوئے ہائپر سونک میزائل داغے اور $1.5 ارب مالیت کے جدید دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ اس سب میں جو چیز گیم چینجر بتائی گئی ہے وہ ہے مصنوعی ذہانت سے لیس PL-15 میزائل۔ دستاویزی فلم اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ گو کہ اس کی عام رینج 200 کلومیٹر ہے، لیکن مخالفین میں اس کی ممکنہ 300 کلومیٹر کی رینج کا ایسا خوف بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اپنے طیاروں کو میدان جنگ سے بہت دور رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے؟ تو دستاویزی فلم ہمیں BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج کمبیٹ کے مخصوص مراحل سمجھاتی ہے۔
ماخذ خاکہ پیش کرتا ہے کہ پہلے ایووکس اور ریڈارز دور سے ہی ہدف کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر انہیں وسیع زون میں ریڈار پر لاک کیا جاتا ہے۔ فائر کرنے کے بعد میزائل اپنا کنٹرول خود سنبھال لیتا ہے، جبکہ پائلٹ بڑی آسانی سے محفوظ مقام پر واپس مڑ جاتا ہے۔ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا واقعی ایک زبردست استعمال۔ لیکن جنگ صرف ہتھیاروں سے تو نہیں لڑی جاتی نا، ماخذ یہاں ڈیجیٹل وارفیئر اور پبلک ریلیشنز کی طاقت کو بھی سامنے لاتا ہے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا یہ جملہ اس وائرل بریفنگ کی یاد دلاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دشمن کے حوصلے مکمل طور پر پست کر دیے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ درست معلومات اور ایک مضبوط بیانیہ میدان جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں جتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ اور اب ہم اس جائزے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ حصہ 5، غیر متزلزل عوامی حمایت اور ایک متحد قوم۔ یہ حصہ دراصل اس پوری دستاویزی فلم کی جان ہے۔ اس خیالی فتح کے بعد ماخذ دکھاتا ہے کہ کس طرح ملک بھر میں خوشی اور جشن کا سما ہوتا ہے۔ فوجی قیادت کو ملنے والے اعلیٰ ترین اعزازات اور مدت ملازمت میں توسیع کے ساتھ ساتھ یہ حصہ پاکستانی عوام اور پاک فضائیہ کے درمیان موجود اس گہرے جذباتی اور غیر متزلزل رشتے کا حتمی اظہار ہے۔ یہی وہ عوامی حمایت ہے جو قوم کے اس یقین کو مضبوط کرتی ہے کہ ان کا دفاع ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر۔ اس سب پر غور کرنے کے بعد ایک بڑا ہی اہم اور دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم اتنی تفصیلی دستاویزی فلمیں اور مستقبل کے ایسے خیالی منظرنامے بناتے ہیں تو وہ کس طرح ایک قوم کے حوصلے اور ان کے تشخص کو تشکیل دیتے ہیں؟ یہ محض ایک خیالی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو ہماری تاریخ اور حقائق کو ہمارے مستقبل کی طاقت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ امید ہے کہ اس جائزے سے آپ کو اس دستاویزی فلم کے پیچھے چھپے اس منظم اور طاقتور بیانیے کو سمجھنے میں مدد ملی۔